کیا ایسا ممکن ہے کہ جدید فزکس کا جو نظریہ اضافیت ہے یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ہماری صدیوں پرانی اسلامی روایات دراصل ایک ہی حقیقت کے دو مختلف زاویے ہوں؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے اور اس پر غور کرنا واقعی ذہن کو الجھا بھی دیتا ہے اور سلجھا بھی دیتا ہے۔ ہے نا؟ مطلب جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو عموماً ذہن میں وہ باب آتے ہیں جو بالکل بند ہو چکے ہیں، جن پر مٹی جم چکی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ہم ماضی کو بس ایک گزرے ہوئے واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، لیکن ذرا تصور کیا جائے کہ تاریخ کی کوئی کتاب کھولی جائے اور اس کے صفحات اچانک ان پیش گوئیوں میں بدل جائیں جو مستقبل کے پورے عالمی نظام کو یعنی پورے ورلڈ آرڈر کو الٹ کر رکھ دینے والی ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ، عقیدہ اور مستقبل کی سائنس ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ جی، اور آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ محض ماضی کے اوراق پلٹنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان عظیم الشان واقعات کے گرد گھومتا ہے جو انسانیت کے مستقبل کی حتمی تشکیل کریں گے۔ اور جس تفصیلی تحریر کا آج ہم جائزہ لے رہے ہیں، محمد فاروق راشد کی تحریر، اس کا کمال ہی یہی ہے۔ وہ کچھ ہستیوں کو محض ماضی کے کسی ایک خانے میں قید نہیں رہنے دیتی۔ بالکل، اور یہ ماخذ واقعی حیرت انگیز حد تک فکر انگیز ہے۔ مصنف نے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع یعنی ان کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کی موجودہ حیات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ جی، اور صرف موجودہ حیات ہی نہیں بلکہ ان کے نزول اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور پر بھی ایک بہت منفرد زاویے سے روشنی ڈالی ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ اس گفتگو کا مقصد کوئی اندھی عقیدت یا جذباتی بحث نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ محض کیا اور کب کی فہرست نہیں ہے۔ ہاں، مطلب ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ قرآنی آیات، مستند احادیث اور جدید سائنسی تصورات کے امتزاج سے مصنف ان واقعات کے پیچھے آخر کون سی منطق پیش کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ تحریر دراصل کیسے اور کیوں پر زور دیتی ہے، یہ جاننے کی کوشش ہے کہ یہ پورا کائناتی نظام طبعی اور روحانی سطح پر کیسے کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی مگر پیچیدہ نقطے سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ قرآنی آیات والا حصہ۔ بالکل، قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت 158 اور آل عمران کی آیت 55 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مصنف بڑی صراحت سے بتاتا ہے کہ یہ آیات اس تاریخی بیانیے کی نفی کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا سولی دی گئی، اور اس کے بجائے قرآنی موقف یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ جی ہاں، اور یہ کوئی عام موت یا طبعی زندگی کا معاملہ نہیں لگتا، یہ ایک بالکل ہی مختلف مطلب ایک غیر معمولی حالت ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اس اٹھائے جانے کی تشریح کس طرح کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، تحریر میں احادیث معراج کا حوالہ دے کر واضح کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، لیکن جب لفظ آسمان استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر تو ذہن میں ستارے، سیارے اور خلائی آتا ہے نا، یعنی آؤٹر سپیس۔ بالکل، لیکن راشد صاحب کی تحریر بتاتی ہے کہ یہ کوئی فلکیاتی خلا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غیبی اور روحانی نظام ہے، ایک ایسی جہت ہے جو ہماری موجودہ انسانی عقل سے بالکل ماوراء ہے۔ یعنی وہ اس وقت زندہ ہیں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ؟ جی، تحریر کا استدلال یہی ہے۔ لیکن ماخذ یہ بھی تو واضح کرتا ہے کہ ان کی زندگی عام دنیاوی انسانوں جیسی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ موت کے بعد والی برزخی زندگی ہے، کیونکہ ان کی تو موت ہی واقع نہیں ہوئی۔ صحیح، یہ اللہ کی قدرت کی ایک غیر معمولی اور استثنائی حالت ہے۔ پتہ ہے، یہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں کیا آیا؟ جدید سائنس فکشن کا وہ تصور جسے سسپینڈڈ اینیمیشن کہتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست تشبیہ ہے۔ ہاں نا، مطلب جہاں انسان کے جسمانی افعال کو مکمل طور پر روک دیا جاتا ہے اور وہ سینکڑوں سال بعد بھی بغیر کسی بگاڑ کے ویسے ہی رہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہاں فرق یہ ہے کہ یہ کسی لیبارٹری کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک خالص الہی اور روحانی سطح کا عمل ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسانی ذہن اس استثنائی کیفیت کو ہضم کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب کوئی مادی جسم ہزاروں سال تک کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر قدیم عقائد کو جدید سائنس کی عینک سے دیکھا جائے تو آج کا دور ان تصورات کو سمجھنے کے لیے حیرت انگیز اشارے دیتا ہے۔ جیسے کہ
ماخذ میں باقاعدہ فزکس کے سائنسی نظریات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ٹائم ڈائلیشن، یعنی وقت کے مختلف انداز میں گزرنے کا نظریہ۔ وہ جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے۔ بالکل وہی۔ وہ ثابت کر چکی ہے کہ کائنات میں وقت کوئی مطلق چیز نہیں ہے، یہ ہر جگہ ایک جیسی رفتار سے نہیں گزرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسے نظاموں کا تصور کر سکتے ہیں جہاں طبی قوانین اور خاص طور پر وقت کے گزرنے کی رفتار ہماری زمین سے بالکل مختلف ہو؟ 100%۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ڈائمینشنز، یعنی متوازی جہاد کا نظریہ بھی ہے۔ اچھا، متوازی جہاد۔ جی، کائنات میں ایسے نظام اور جہات موجود ہو سکتے ہیں جہاں وقت، مادے اور شعور کے اصول ہماری زمینی دنیا سے یکسر مختلف ہوں۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ عقلی لحاظ سے اب یہ ناممکن نہیں رہا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال تک جسمانی حالت میں کسی اور جہت میں موجود ہوں؟ جی بالکل۔ جس مقام پر وہ ہیں ان پر وقت کا وہ اثر ہی مرتب نہیں ہو رہا جو زمین پر موجود سیلولر بائیولوجی پر ہوتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہاں ایک فطری سا تنقیدی سوال ابھرتا ہے جو کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ کیا سوال؟ یہی کہ کیا مذہب کو ثابت کرنے کے لیے اب جدید سائنس کی بیساکھیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ کیا مصنف سائنس کو مذہب پر مسلط کر رہا ہے؟ یہ سوچنے کا ایک بہت ہی اہم زاویہ ہے۔ لیکن اگر اس تحریر کی گہرائی میں جایا جائے تو مصنف کا مدعا یہ نہیں ہے کہ سائنس مذہب کو سچا ثابت کر رہی ہے۔ اچھا، تو پھر کیا مقصد ہے اس کا؟ بات دراصل اس کے برعکس ہے۔ یہ جدید سائنسی تصورات انسان کے محدود شعور کو وسعت دینے کا محض ایک ذریعہ ہیں۔ سائنس مذہب کو ثابت نہیں کر رہی، بلکہ یہ انسانی ذہن کی اس کھڑکی کو بڑا کر رہی ہے۔ یعنی تاکہ انسان اللہ کی لامحدود قدرت کے کام کرنے کے ان طریقوں کو سمجھ سکے جو پہلے بظاہر ناممکن لگتے تھے؟ بالکل صحیح سمجھے آپ، تاکہ انسان اس عظیم الشان نظام کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ یہ وضاحت بہت حد تک ابہام دور کر دیتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ جی بتائیے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی متوازی جہت یا آسمانی نظام میں وقت کی قیود سے آزاد موجود ہیں تو پھر ان کی واپسی کا ٹریگر کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب وہ اچانک خلا سے ظاہر تو نہیں ہو جائیں گے نا؟ کوئی تو ایسا زمینی ایونٹ ہوگا، کوئی ایسا ماحول ہوگا جو اس فلکیاتی مداخلت کا تقاضا کرے گا۔ اور تحریر کے مطابق یہ سٹیج، یہ حالات تیار کرنے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ہیں۔ یعنی وہ اس پوری زمینی تبدیلی کا مرکز ہوں گے۔ جی، یہ ایک بہت بنیادی ربط ہے جو مصنف نے قائم کیا ہے۔ آسمانی مداخلت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک زمینی اسباب اپنی حدوں کو نہ چھو لیں۔ تو وہ حدیں کیا ہوں گی؟ تحریر بتاتی ہے کہ زمین پر حالات ایک خاص نیش پر پہنچیں گے، ایک ایسا کائناتی اور سماجی بریکنگ پوائنٹ آئے گا جس کے بعد اس مداخلت کی ضرورت پیش آئے گی۔ تحریر میں ان حالات کی بڑی واضح منظرکشی کی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا فتنوں، ناانصافی اور ظلم سے مکمل طور پر بھر چکی ہوگی، اور عالمی سطح پر ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جہاں عدل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور خاص طور پر ماخذ کے مطابق جب مسلمانوں میں انتشار، کمزوری اور تفرقہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا تبھی حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ یعنی ایک انتہائی تاریک دور جو ایک غیر معمولی روشنی کا تقاضا کرے گا۔ بالکل۔ اچھا، ان کی شناخت کے حوالے سے ماخذ میں مستند احادیث کا حوالہ بھی تو دیا گیا ہے نا؟ جی ہاں، وہ واضح کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ بالکل، اور مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت ہوگی۔ مصنف زور دیتا ہے کہ یہ ظہور کسی پراسرار غار سے اچانک نکل آنے والی کہانی نہیں ہوگا، بلکہ یہ انسانی اور تاریخی تسلسل کا ایک واضح حصہ ہوگا۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تحریر بتاتی ہے کہ جب وہ منظر عام پر آئیں گے تو ابتدا میں خود لوگ انہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا بھلا؟ کیونکہ شاید اس وقت کے معاشرے کا ذہن لیڈر اس تصور کا عادی ہو چکا ہوگا جو آج کل PR اور سوشل میڈیا مہمات سے بنتا ہے۔ حضرت مہدی خود آگے بڑھ کر اقتدار کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ یعنی وہ اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے کہانیوں اور لٹریچر کی زبان میں سمجھیں تو یہ کلاسک ہیرو کی کہانی کا خاکہ پیش کرتا ہے۔
جہاں اصل قائد خود کو اقتدار سے دور رکھتا ہے لیکن حالات کی سنگینیوں سے مجبوراً قیادت کے منصب پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اور یہی ایک سچی الہی طرز قیادت کی سب سے بڑی نشانی ہے، جو آج کے جدید مفاد پرست سیاسی ڈھانچے کی مکمل نفی کرتی ہے۔ صحیح بات ہے، وہ اپنے ذاتی عزائم کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ لیکن مصنف واضح کرتا ہے کہ ان کا یہ سفر کوئی آسان فتح نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی قیادت تو سنبھال لیں گے، لیکن پھر انسانیت کا سامنا تاریخ کے سب سے بھیانک فتنے سے ہوگا۔ آپ دجال کے فتنے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، دجال کا فتنہ۔ اور یہ محض کوئی فوجی طاقت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ایسا طاقتور نفسیاتی اور مادی فتنہ ہوگا کہ صرف انسانی کوشش اسے ختم نہیں کر پائے گی۔ اور ٹھیک اسی مقام پر جب تاریکی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہوگی، ان دو عظیم شخصیات کا وہ تاریخی ملاپ ہوتا ہے جو اس تحریر کا کلائمیکس ہے۔ بالکل، وہ منظر جو ماخذ میں بیان کیا گیا ہے وہ انتہائی تفصیلی اور ڈرامیٹک ہے۔ ہاں، دمشق کا مشرقی حصہ، ایک سفید مینار، فجر کا وقت اور ہزاروں سال کی خاموشی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر براہ راست نزول۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جسے مصنف نے بڑی خوبصورتی سے حل کیا ہے۔ کون سا سوال؟ نزول کے فوراً بعد کے منظر پر غور کریں۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، اور مصنف کی پیش کردہ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز میں حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ نکتہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ مطلب ایک ایسا عظیم پیغمبر جس کا درجہ اتنا بلند ہے، وہ زمین پر آ کر ایک امتی کے پیچھے کیوں نماز پڑھے گا؟ بظاہر تو یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے۔ ہاں نا، کہ ایک نبی غیر نبی کی اقتدا کرے۔ سطحی نظر سے یہ ایک تضاد لگتا ہے، لیکن مصنف اس کے پیچھے چھپی کمال درجے کی حکمت کو کھولتا ہے۔ دراصل یہ عمل اس بات کا ایک خاموش مگر طاقتور ترین اعلان ہوگا کہ اس وقت امت کے امام حضرت مہدی ہیں۔ اچھا، مطلب وہ کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آ رہے؟ بالکل نہیں، اور نہ ہی وہ اقتدار چھیننے آ رہے ہیں۔ وہ ایک مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے تاکہ اس الہی نظام کی تائید اور پشت پناہی کر سکیں۔ کتنا طاقتور سمبلزم ہے یہ! وہ دنیاوی لیڈرشپ پر قبضہ کرنے نہیں آئے، بلکہ اس شیطانی شر کو مٹانے آئے ہیں جسے انسان اکیلا نہیں ہرا سکتا تھا۔ جی، اور تحریر واضح کرتی ہے کہ دجال کا ظہور محض ایک جنگ نہیں بلکہ ایک کائناتی سطح کی گمراہی ہوگی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آگے بڑھ کر اس دجال کو قتل کریں گے اور اس شر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ اور دجال کے خاتمے کے بعد نزول کے بعد کی دنیا کا جو خاکہ اس تحریر میں پیش کیا گیا ہے، وہ تو بالکل ایک مثالی دنیا کا خواب لگتا ہے، جسے ہم یوٹوپیا کہتے ہیں۔ بالکل ویسا ہی۔ ہاں، ماخذ کے مطابق عدل و انصاف کا مکمل قیام ہوگا، توحید کا غلبہ ہوگا اور تمام غلط عقائد اور ظلم و جبر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس مثالی ریاست کے معاشی پہلو پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ماخذ میں روایات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس دور میں معاشی استحکام اس عروج پر ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ملے گا۔ حیرت انگیز، مطلب دولت کی اتنی فراوانی ہوگی۔ جی بالکل۔ اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو ہم کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کی بدترین ناکامیاں دیکھ رہے ہیں، جہاں چند لوگوں کے پاس دنیا کے وسائل جمع ہیں اور دوسری طرف انتہائی غربت ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ دور ایک کامل معاشی فلاحی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے، جہاں سمپتی کی بالکل منصفانہ تقسیم ہو چکی ہوگی۔ جی ہاں، کوئی محتاج ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاشی ماڈل ہے جس میں آج کے وہ ارب پتی شاید پریشان ہو جائیں جو اربوں ڈالر خرچ کر کے انڈر گراؤنڈ بنکرز بنا رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ اس نئے نظام میں سرمایہ کی وہ اجارہ داری اور استحصالی جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سب کے بعد تحریر کے آخر میں ایک ایسا پہلو سامنے آتا ہے جو انسان کو ایک دم آسمانوں سے واپس زمین پر لا کھڑا کرتا ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمینی زندگی اور وفات کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ مصنف روایات کی روشنی میں بتاتا ہے کہ وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد زمین پر ایک عام انسان کی طرح رہیں گے، نکاح کریں گے اور پھر آخرکار طبعی موت پائیں گے۔ اور باقاعدہ ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ جب میں یہ حصہ پڑھ رہی تھی تو مجھے اس میں ایک کمال درجے کی آئرنی، ایک زبردست تضاد نظر آیا۔ ذرا اس پر غور کیا جائے۔ کیا تضاد محسوس ہوا آپ کو؟
مطلب ایک ایسی ہستی جسے موت سے بچا کر آسمانوں کی وسعتوں میں اٹھا لیا گیا، جو ہزاروں سال تک وقت اور طبعی قوانین سے آزاد رہے، لیکن بالآخر انہیں بھی انسانیت کے سب سے حتمی تجربے یعنی زمین پر موت سے گزرنا ہوگا۔ یہ مصنف کی تحریر کا ایک بہت ہی گہرا اور تقریباً صوفیانہ تبصرہ ہے۔ یہ دراصل توحید کے سب سے بنیادی عقیدے کی حتمی دلیل ہے۔ یعنی اس کائنات میں ہمیشگی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے؟ بالکل صحیح۔ خواہ کوئی کتنا ہی مقرب پیغمبر کیوں نہ ہو، خواہ وہ آسمانوں پر ہزاروں سال گزار لے، مٹی سے بنے انسان کا حتمی انجام اسی زمین سے جڑا ہے۔ اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس سارے طویل اور حیران کن مطالعے کا حاصل کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے بعد ایک پڑھنے والا کیا نتیجہ نکالے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو پیغام بہت واضح ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ یہ دنیا محض ایک امتحان گاہ ہے۔ فتنے آئیں گے، لیکن بالآخر حق کو غالب آنا ہے، اور حضرت مہدی کی زمینی قیادت اور حضرت عیسیٰ کی آسمانی رہنمائی مل کر وہ تبدیلی لائیں گی جس سے دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ جی، لیکن اس پورے عمل میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار محض انتظار کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان اور شعور ہے۔ یعنی بات صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی نہیں ہے۔ اس ماخوذ کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر وہ علم اور وہ کردار پیدا کرنا ہے تاکہ اگر کوئی شخص فتنوں کے اس دور میں موجود ہو تو کم از کم وہ حق کو پہچاننے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل تو ہو۔ اندھیرے کو کوسنے کے بجائے شمع روشن کرنی ہے۔ بالکل، خود کو اس تبدیلی کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کو تمام کریں، ایک ایسا خیال ہے جو اس تحریر کی روشنی میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے، آج کی دنیا مادی، تکنیکی اور معاشی ترقی کی بالکل انتہا پر کھڑی نظر آتی ہے۔ انسان مریخ پر بستیاں بسانے کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن ان تمام تر لامحدود وسائل کے باوجود ہم عالمی امن اور حقیقی عدل قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے۔ اب اگر تحریر کے مطابق ایک کامل اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے جہاں کوئی غریب نہ رہے اور ظلم مٹ جائے، اس کے لیے حضرت مہدی جیسی روحانی قیادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی آسمانی مداخلت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ جی تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا صرف اپنی عقل اور مادی وسائل کے بلبوتے پر ایک مثالی ریاست یا یوٹوپیا بنانے کا دعویٰ شروع دن سے ہی ایک فریب تھا؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ کیا حقیقی انصاف آسمانی اور الہی رہنمائی کے بغیر اس زمین پر ناممکن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس حیران کن مطالعے کے بعد کسی بھی باشعور ذہن میں بہت دیر تک گونجتا رہ سکتا ہے۔